السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کے دوسرے جز کی تفسیر ہے۔ پہلے والے جز کی تفسیر اس سے پہلے والے درس میں بیان ہو چکی ہے، اور اس کا جو مضمون تھا آپ اس کو پھر سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ یہ میدان تیہ کا ہی واقعہ ہے کہ منّا و سلویٰ ان کے لیے اتارا گیا، اور ایک عرصے تک وہ اسے کھاتے رہے، استعمال کرتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے تو زمین کی پیداوار میں سے جیسے کہ ساگ ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، مسور کی دال ہے، یہ پیاز وغیرہ یہ سب نکالیں، ہم وہ ساری چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ اب منّا و سلویٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور وہ بہتر تھا، اس کے مقابلے میں کمتر چیز کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کہ منّا و سلویٰ سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے جو بغیر محنت اور مشقت کے مل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی چیز تھی۔ اس کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کا مطالبہ کیا، اور اس پر آپ غور کریں گے، یہ پوائنٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ اس طرح کا مطالبہ نہ کرو، تمہارا یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ضد کی، نہیں ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، ہمیں دوسری کھانے کی چیزیں چاہیے۔ تب کیا ہوا؟ دیکھیں، اس سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، کھانے کا انتظام منّا و سلویٰ کی صورت میں ہو گیا۔ لیکن اب جب یہاں تبدیلی کی بات آئی نا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ہے آیت کریمہ؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، یعنی تمہیں دوسرے کھانے چاہیے نا، تو مصر میں چلے جاؤ یا پھر کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے، جو بھی چیزوں کا تم نے مطالبہ کیا ہے وہ چیزیں تمہیں وہاں پر ملیں گی۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی، ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور ناداری، یعنی محتاجی، فقیری، اور وہ خدا کے غضب میں لوٹے، یعنی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق شہید کرتے، اور یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا، کہ ان پر جو ذلت مسلط کر دی گئی اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، کہ ہمیشہ یہ یہودی جو ہے نا، ہمیشہ ذلیل ہوتے آئے ہیں اور آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ذلیل ہوتے ہی رہیں گے۔ یہ ان کے باپ دادا کی کرتوتوں کی وجہ سے، کہ ان کے باپ دادا نے جو انبیاء کرام کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور انبیاء کرام کو قتل بھی کیا ان لوگوں نے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات ہیں، حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، انبیاء کرام کو قتل کیا، جبکہ نبی کو قتل کرنا کفر ہوتا ہے، آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اتنا بڑا جرم بھی کیا، انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ اور یہ جو بات بیان ہوئی نا کہ یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی اور محتاجی مسلط کر دی گئی تو ذلیل ہو رہے ہیں، وہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے قریب کے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو ورلڈ وار 2 میں کیا ہوا کہ ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور ایسا اس کی طرف سے اعلان تھا، وہ ایسا بدظن تھا ان لوگوں کے تعلق سے، اور اتنی نفرت یہودیوں کے تعلق سے اس کے دل میں بھری ہوئی تھی، ہٹلر کے دل میں، کہ اس نے عام حکم کہ یہودی جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور ہاں، یہ ہے کہ چند لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا، وہ جو بھاگ کے نکلے تھے، سمندروں میں، کشتیوں میں نکلے تھے، کشتیوں میں آپ نے آج بھی جا کر آپ یوٹیوب وغیرہ پر ان کے وہ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں، گوگل وغیرہ پہ، کہ ان کی کیسی حالت ہوئی تھی۔ آج یہ جو غزہ میں جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، فلسطین میں جو مسلمانوں کا قتل عام، اور بالکل باقاعدہ گویا کہ نسل کشی ہو رہی ہے،
کہ مسلمانوں کا وہاں سے خاتمہ کر دینا چاہتا ہے، اور جو اس نے کچھ مہینوں پہلے جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ جو ظاہر کیا تھا نا اس نے، اس کو مطلب یہ عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، اور یہ سارے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو جب تک وہاں پر مسلمان رہیں گے تو وہ اس کی حکومت میں کیسے شامل ہو پائے گا؟ تو مسلمانوں کا قتل عام اس نے جاری کیا، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ یہی ہو چکا ہے۔ اور آج جو وہاں کے مسلمانوں پر کھانا بھی بند کر دیا گیا کہ کھانے کی چیزیں جانے بھی نہیں دی جا رہی، کہ باہر سے کوئی اگر پہنچانا بھی چاہتا ہے نا تو اس کو اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ بہرحال تو وہاں کے ابھی بچے ہیں یا جوان ہیں، پہلے تو ان لوگوں کے بم کی وجہ سے مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، گولیوں سے شہید ہو رہے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ ان کی مدد فرمائے، اب بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ایسی کیفیت ہے وہاں پر، اور یہ ورلڈ وار 2 میں بالکل اسی طرح کی کیفیت ان لوگوں کی تھی کہ جو لوگ بچ گئے تھے نا وہ دریا میں، سمندر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے، اور کوئی بھی ملک ان کو اپنے کنارے پر اترنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی بھی ملک میں اتر نہیں سکتے تھے۔ یہ تو یہاں پر یہ ملک شام میں یہ علاقہ موجود تھا، سیریا، مطلب اس وقت ان کو اجازت دے دی گئی، تو یہ تو احسان ہوا نا، تو اس کا احسان ماننا چاہیے تھا۔ تو اس حصے پر ان لوگوں نے مطلب پہلے ان کو صرف رہنے کے لیے پناہ گزی کے طور پر رہنے کے لیے جگہ دی گئی تھی، لیکن یہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ناجائز قبضہ کر لیا، پھر اپنے قبضے کو بڑھاتے چلے گئے، اپنی طاقت میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ امریکہ سے مدد لے کر یہ ان لوگوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا، اور آج ان لوگوں نے غزہ پر بھی قبضہ کر لیا، فلسطین کے بہت بڑے علاقے پر بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو بہرحال ہٹلر نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ ان چند لوگوں کو اگر میں چاہتا نا تو یہ سمندر میں جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان کو بھی قتل کر دیتا، جو یہاں سے نکل کے گئے ہیں کشتیوں میں سوار ہو گئے، میں چاہتا تو ان کو بھی قتل کر دیتا، لیکن ان چند لوگوں کو اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بدترین قوم ہے اور کتنی کمینی قوم ہے، یہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے۔ اور آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی یہ کتنی بدترین قوم ہے۔ ارے جو نبیوں کی نہ ہو سکی وہ ہماری آپ کی کیا ہوگی؟ جن لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی اور نبیوں کا خیال نہیں کیا، ارے سوچے نا، یہاں بات آئی نا کہ ان کے باپ دادا نے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا۔ جب انبیاء کرام کو قتل کر سکتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا تو ان کے لیے بہت آسان بات ہے، کیوں نہیں کر سکتے وہ؟ جب نبیوں کو قتل کرنے کا جو جرم ہے اس کا بوجھ لے کر گھوم رہیں گے یہ لوگ، تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو ذلت بھی مسلط کر دی گئی ہے، آج بھی ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی، بس وہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں، پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں کہ امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے، یہ پولیٹکس ہے، ورنہ امریکہ کی نظر میں بھی اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے، یہودیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ تو اس کے مطلب کی بات ہے، جب اس کا مطلب پورا ہو جائے گا تو وہ بھی ٹھوکر مار کے، اس کا تو حال ہی، امریکہ کا تو حال ہی ہے کہ جب تک مطلب رہتا ہے وہاں تک وہ ملک دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ میں رکھتا ہے، اور مطلب پورا ہو گیا تو فٹ بال کی گیند کی طرح لات مار کر اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ امریکہ کا پرانا طریقہ رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے حالات ہیں۔ اور دوسری بات جو بیان ہوئی نا کہ ان کے اوپر محتاجی بھی مسلط کر دی گئی، فقیری بھی مسلط کر دی گئی۔ آپ دیکھیں ان کی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہمیشہ یہ لوگ غریب ہی رہے، کبھی بھی مالی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔ ابھی اگر کوئی کہے کہ انہوں نے تو ابھی اپنا پورا ملک بنا لیا ہے، تو ابھی یہ محتاجی کی بات جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی، یہ فقیری والی بات، یہ ذلت والی بات، یہ ابھی کیسے صادق آئے گی؟ ابھی تو انہوں نے پورا ملک بنا لیا تو مطلب اب تو مالدار ہے نا؟ نہیں، آپ جا کر اس ملک کے اندر کا جائزہ لیں۔ یعنی باہر تو یہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، باہر تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ملک بہت ترقی یافتہ ہے، لیکن وہاں کی عوام کے بارے میں آپ جا کر معلوم کریں یا انٹرنیٹ سے آپ معلوم کریں، حالانکہ خبروں کو چھپایا جاتا ہے، پوری خبر اور پوری تفصیل باہر آنے نہیں دی جاتی۔ وہاں کی عوام کے بارے میں آپ جا کر معلوم کریں نا تو ان کی اکثریت آج بھی غریب ہے، ان کی اکثریت آج بھی فقیر ہے، محتاج ہے۔ یعنی سارے کے سارے مالدار نہیں، یہ تو حکومت مالدار ہے۔ حکومت کے مالدار ہونے سے پبلک کا اور عوام کا مالدار ہونا لازم نہیں آتا، یہ نا۔ یہ ابھی ہم اپنے ملک کی بات کریں تو نیتا کتنے مالدار ہیں؟ نیتا کروڑ پتی ہے کہ نہیں؟ لیکن عوام میں یہاں پہ آپ دیکھیں 43% بے روزگاری ہے ہندوستان کے اندر، 43% بے روزگاری پورے ملک کے اندر۔ تو یہ اتنی ساری غریبی، یعنی 43% لوگ یہاں کے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی روزگار ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں، کوئی کاروبار، روزی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ تو عوام غریب ہے کہ نہیں؟ لیکن نیتا لوگ مالدار۔ تو وہ شو کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے اپنے آپ کو مالدار دکھاتا ہے، جبکہ اس کی عوام آج بھی غریب، جس طرح ہمارے یہاں عوام کا حال ہے نا، اس سے بھی برا حال ان لوگوں کا ہے۔ تو قرآن پاک کا فرمان جھوٹا نہیں، اور وہ جھوٹا ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، تو یہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا، کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ لعنت ہے اس بات کی کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی کی، یہ بدلہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ ذلت مسلط کر دی گئی اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی نافرمانیاں کی ہیں۔
بلکہ انبیاء کرام کو قتل بھی کیا، اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے اور حد سے بڑھا کرتے تھے، یعنی سرکشی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ آیت کریمہ اس کا خلاصہ تفسیر کا بیان کرتے ہیں۔ اولاً تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم اس ذلیل خیال سے باز آ جاؤ جو ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، مگر جب وہ باز نہ آئے تو ان سے فرمایا کہ یہ چیزیں یہاں تو ملیں گی نہیں، تم کسی آبادی میں چلو، یعنی میدان تیہ میں یہ چیزیں نہیں ملے گی، تو کسی آبادی میں کسی شہر میں چلو، وہاں پا لو گے۔ چونکہ مقصود یہ تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھیں، تو ان کی نافرمانیوں اور بد اعتقادیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اے محبوب ان پر ذلت و خواری اور مسکنت یعنی غریبی اور محتاجی لازم کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، اور اس کا یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ وہ ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، اور یہ قتل کرنے کی جرأت ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ پہلے گناہ کرنے اور حد سے بڑھ جانے کے عادی ہو چکے تھے، یعنی پہلے انبیاء کرام کی نافرمانی کرتے تھے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، سرکشی والے کام کرتے تھے، اور اس میں بڑھتے بڑھتے اتنے آگے بڑھے کہ اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ خیال رہے کہ ان بنی اسرائیل نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا اور انہیں معافی ملتی رہی۔ اس دعا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض تھے اور انہیں تبدیلی رزق سے منع کر رہے تھے، مگر وہ نہ مانے تو ان پر ڈر، مسکینی اور غضب الہی آیا، اور جس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں کفر بلکہ قتل انبیاء کی ہمت ہو گئی۔ پہلے تو کفر کرنے لگ گئے، انبیاء کرام کی نافرمانی کی، اور پھر انبیاء کرام کو قتل بھی کیا، اور یہ بات عذاب کا سبب بنی، پھر ان پر عذاب آیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لہٰذا اس آیت پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے مباح کھانے کی دعا کی تو یہ کھانا بھی گناہ کیسے ہو گیا، یعنی ان لوگوں نے یہ چیزیں مانگی تھی نا، مسور کی دال ہے، گیہوں ہے، پیاز ہے یا ککڑی، یہ اس طرح کی چیزیں مانگی تو یہ مانگنا گناہ کیسے ہو گیا؟ یہ اتنا بڑا تو گناہ نہیں ہے نا، نہیں، اس کی وجہ یہ تھی انبیاء کرام کی نافرمانی کرنا، اس نافرمانی میں آگے بڑھنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود نہ سمجھنا، یہ ان کا جرم تھا۔ یہ دعا گناہ پھر عتاب کیسے ہو گئی؟ اور نہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ابھی تو انہوں نے قتل انبیاء نہ کیا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہ جرم کیا، انبیاء کرام کو قتل کرنے کا جو معاملہ یہ بعد میں پیش آیا، پھر ابھی سے عذاب ان پر کیوں آ گیا؟ تو کیونکہ یہ دعا جرم نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا سے ناراض تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ دعا کریں، لہٰذا اب یہ دعا جرم بن گئی کہ نبی کی مرضی کے خلاف وہ دعا کروانا چاہ رہے تھے، تو اب جرم ہو گیا نا، یہ گناہ ہو گیا اب، اور بہت سے جرموں کی جڑ بن گئی یہی دعا کہ اب وہ نافرمانی کے عادی ہو گئے اور نافرمانی میں آگے بڑھنے لگ گئے۔ اصل یہ ہے، یعنی اصل یہی دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے خلاف تھی، یہ پہلا ان کا جرم تھا، اور جب اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ایک اعتبار سے یہ لوگ کامیاب ہو گئے، تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ جب ہم منوا سکتے ہیں تو پھر اور بہت بھی کچھ منوا سکتے ہیں، اور یہ کام ان لوگوں نے کر لیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، پھر بڑے بڑے گناہ کے کام بھی وہ کرنے لگ گئے۔ تو اصل تو یہی تھا، اور باقی جو کام ان لوگوں نے آگے کیے، باقی جو جرم کیے، باقی جو گناہ کے کام کیے، وہ سب اس کی شاخیں تھیں، لہٰذا انہیں بھی قاتل انبیاء قرار دیا گیا، یعنی قتل تو انبیاء کرام کو بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا، لیکن ان کو بھی قاتل قرار دیا گیا، اسی وجہ سے کہ شروعات وہاں سے ہوئی۔ نبی کے مقابلے کی جرأت ان لوگوں میں اس واقعے سے پیدا ہوئی جو آخر قتل تک پہنچ گئی، یہاں سے نبی کی مخالفت شروع ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیارات ملتے ہیں جن کی بنا پر وہ مخلوق پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا نہیں فرمائی، بلکہ اپنے خصوصی اختیار سے فرما دیا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے کہ بیان ہو چکا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غذا کا اثر کھانے والے پر پڑتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے منّا و سلویٰ سے گھبرا کر زمینی غذائیں طلب کی تو فرمایا گیا کہ تم پست حوصلہ اور کم ہمت ہو جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے شریعت پاک نے خراب غذاؤں کو کھانے سے منع فرمایا۔ جو کھانا سڑ گیا ہو نا، جو کھانا خراب ہو گیا ہو، اس کی کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سڑا ہوا کھائے گا تو اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا، اور اچھا کھانا کھائے گا، پاکیزہ چیزیں کھائے گا، حلال کمائی کھائے گا تو اس کا اچھا اثر ہوگا، حرام کمائے گا تو برا اثر ہوگا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دنیاوی نعمتیں محنت سے ملتی ہیں، دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور بغیر محنت کے نعمت کو طلب کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا
یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اگر نعمت چاہتے ہو تو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے پر ہی ملے گا۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ روزی دینے والی ذات تو پروردگار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنی بھی رینگنے والی چیزیں ہیں، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ابھی کوئی یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روزی کی ذمہ داری لی ہے، میں کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت، مجھے تجارت کرنے کی کیا ضرورت، ادھر ادھر بازار میں بھاگنے گھومنے پھرنے کی کیا ضرورت، میں اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، روزی پہنچانے والا ہے، وہ میرے گھر کے کونے میں مجھے روزی پہنچا دے گا۔ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جو محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ جو واقعہ میں نے سنایا تھا وہ 2 چڑیوں والا، اگر آپ کو یاد ہو تو، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے ایک ساتھی تھے، وہ جو جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو انہوں نے وہاں پر راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، تجارت کے لیے سامان لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو وہاں انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں ایک لاچار اور معذور چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، کہ جس کے پر بھی سلامت نہیں، اڑنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اب وہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کر کہ یہ معذور اور اپاہج چڑیا ہے، اس کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے دانے کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک دوسری چڑیا آئی جو صحیح سلامت تھی، وہ اپنی چونچ میں دانہ لے کر آئی اور اس کو کھلایا۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سوچا، جو حضرت شفیق بلخی کے دوست تھے، انہوں نے سوچا کہ جب اس لاچار اور مجبور اپاہج چڑیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی اس انداز میں پہنچا سکتا ہے تو مجھے بھی پہنچائے گا، مجھے تجارت کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت۔ تو واپس ہو گئے، تجارت کا سامان لے کر واپس وہ بلخ میں پہنچ گئے۔ پھر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو حالانکہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا تجارت کا بڑا لمبا، 2-3 مہینے گزر جاتے، اور یہ تو تھوڑے دن میں واپس آ گئے تھے۔ تو حضرت شفیق بلخی نے ان سے پوچھا کہ کیوں واپس آ گئے، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ 2 چڑیوں کو میں نے اس طرح سے دیکھا، ایک اپاہج تھی، معذور تھی، لاچار تھی، دوسری چڑیا نے دانہ لا کر اس کو کھلایا، تو میں نے سوچا کہ پھر مجھے بھی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ میرا رزق پہنچا دے گا، میری روزی پہنچا دے گا۔ تو حضرت شفیق بلخی نے ان کو نصیحت کی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے معذور اور اپاہج چڑیا جیسا بننا تو پسند کیا، لیکن کمانے والی اور محنت کرنے والی، کھلانے والی چڑیا جیسا بننا پسند نہیں کیا، جبکہ وہ بہتر ہے جو کھلا رہی، تمہیں اس کے جیسا بننا چاہیے۔ تو اب ان کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، ان کے ہاتھ چومے انہوں نے، اور پھر واپس تجارت کے لیے نکل گئے کہ اصل چیز یہی ہے، محنت کرنا ہے، اور جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ تو وہی بات ہوئی کہ بغیر محنت کے نعمت چاہنا یا طلب کرنا یہ بے وقوفی ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہی کیا تھا کہ منہ و سلوہ تو ان کو فری میں مل رہا تھا، تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، بغیر محنت کے ہی مل گیا تھا، لیکن اس پر بھی ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور منہ و سلوہ کی طرح یہ چیزیں بھی بغیر محنت کے چاہتے تھے کہ یہ جو مانگی ہے نا چیزیں، گیہوں ہیں اور یہ سب چیزیں، ککڑی وغیرہ، یہ بھی چاہتے تھے کہ بغیر محنت کے مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور چوتھی بات اس سے معلوم ہوئی کہ گناہ کی عادت بد عقیدگی کا ذریعہ ہے، کہ آدمی پہلے گناہ کرتا ہے، گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ جو ہے کبھی آدمی کو کفر تک بھی لے جاتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہو ہی جاتا ہے، نہیں، لیکن یہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی گناہ کرتے کرتے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مستحب کو ہلکا جانے گا وہ سنت سے محروم کر دیا جائے گا، اور جو سنت کو ہلکا جانے گا یا اس میں سستی کرے گا وہ فرائض سے محروم ہو جائے گا، اور جو فرائض سے محروم ہو جائے گا وہ معرفت سے دور ہو جائے گا، اور جب معرفت دل سے نکل جائے گی تب اہل معرفت سے محبت چھوٹ جائے گی، اور اس کے چھوٹنے سے بدعقیدگی پیدا ہوگی۔ کہ جو اہل معرفت یعنی جو اللہ والے، ان سے محبت کرنا بھی یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے۔ لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے نا، اور آدمی کے دل سے معرفت نکل جاتی، تو معرفت والوں کی محبت بھی نکل جاتی، پھر اللہ والوں کی محبت بھی، جب بدعقیدگی آتی ہے تو اللہ والوں کی محبت نکل جاتی۔ یہی تو حال بد مذہبوں کا ہے کہ اللہ والوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ اللہ والوں کے تصرفات کو، ان کی کرامتوں کو نہیں مانتے، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں مانتے، اس وجہ سے گمراہی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ دیکھو کیا ہوا، وہی کہتے ہیں مستحبات کی عزت اور عادت کرنی چاہیے، مستحب عمل کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، نفلی کام کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھو بنی اسرائیل
اولاً گناہ کے عادی ہوئے، پہلے تو انہوں نے گناہ کرنا شروع کیا، پھر معصیت کو یعنی نافرمانی کو ہلکا جاننے لگے، پھر انبیاء کرام کے دشمن بن کے ان کے قتل کی ہمت کر بیٹھے۔ اگر تمہارا بچہ سوئی کی چوری کرے، ایک سوئی چرا لے، تب بھی سرزنش کرو، یعنی تب بھی اس کو ڈانٹو اور سزا دو۔ اگر اس سے چشم پوشی کی، یعنی سوئی چوری کرنے پر یہ سوچا کہ یار چھوٹی سی چیز تو چرائی ہے، تو اس پر کیا اس کو سزا دینا اور کیا اس کو ڈانٹنا، اگر آپ نے یہ سوچ کر اس کو درگزر کر دیا اور لیٹ گو کر دیا تو آئندہ وہ بڑی چیزیں چرانے لگے گا، اس کے اندر چوری کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی، اور آخر کار پھر وہ بہت بڑا چور بن جائے گا، بہت بڑا ڈاکو بن جائے گا۔ نفس بھی ناسمجھ بچہ ہے، اور احکام شرعیہ ہمارے اسباب ہیں، یعنی ساز و سامان کے۔ مستحب چیزوں کو ہلکا جاننا یہ سوئی کی چوری ہے، اگر ابھی سے اس کو نہ روکا گیا تو آئندہ بڑا مجرم بن جائے گا ہمارا نفس۔ تمہارے مکان کے چند دروازے ہیں اور کوٹری میں مقفل صندوق ہے، یعنی بہت سارے دروازے بھی موجود ہیں اور پھر ایک کوٹری میں یعنی ایک کمرے کے اندر تالا لگا کر ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس میں دولت ہے، جس میں سونا چاندی روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے، مگر آپ چور کو پہلے دروازے ہی سے روکتے ہیں، جبکہ بہت سارے دروازے ہیں اور اس کے اندر ایک کوٹری ہے، اس میں آپ نے صندوق کو رکھا ہوا ہے، پیٹی کو، تجوری کو رکھا ہوا ہے، لیکن آپ چور کو پہلے دروازے ہی سے کیوں روکتے ہیں؟ کہ ابھی تو دوسرا بھی تیسرا بھی ایسے ہو سکتا ہے 7-8 دروازے ہو، تو وہاں سے گزرے گا تب وہ کوٹری تک پہنچ پائے گا اور صندوق تک پہنچ پائے گا، لیکن آپ اس کو پہلے ہی دروازے سے روکتے ہیں کہ اگر وہ پہلا تالا توڑ کر گھر میں آ جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر دوسرے تالے توڑنا اس کے لیے آسان ہوگا، تو دوسرے تالے بھی توڑ لے گا، بھی وہ کوٹری تک پہنچ جائے گا۔ تو شیطان بھی چور ہے، شیطان چور ہے، اور ہمارے پاس دولت کون سی ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ شیطان ہمارے ایمان کو چرا لینا چاہتا ہے، اور احکام شرعیہ اس کی حفاظت کے لیے تالا ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے احکام شرعیہ کی پابندی کے ذریعے۔ یعنی ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ شریعت کی پابندی کے ذریعے، شریعت کی پابندی کریں گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ اور مستحب یہ پہلا تالا ہے، مستحب جو عمل ہوتا ہے نا، مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرے تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، تو اس کو یہ سوچ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ کرنے میں ثواب ہے تو وہ ثواب ہم حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو کریں۔ تو مستحب یہ پہلا تالا ہوتا ہے، جب وہ توڑ کر چور گھر میں آ گیا تو دوسرے تالے بھی وہ توڑے گا، اور اس کو یہیں پر روک دو، نفس کو اور شیطان کو یہیں پر روک دو۔ جیسے داڑھی منڈانے کا عمل بھی ہوتا ہے نا، کہ داڑھی منڈا لی کہ بھائی کٹا لیتے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ داڑھی منڈانے کے ذریعے شیطان داخل ہو گیا، اب اس نے آپ کو بہکانا شروع کر دیا، اب دوسرے بھی بڑے گناہ کے کام آپ سے کرواتا ہے۔ تو داڑھی منڈانے والوں کو اور دیگر گنہگاروں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے تالوں کو محفوظ رکھے، یعنی ہمیں مستحبات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ چند حلال غذائیں کھانا جائز ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس سے نہ روکا گیا۔ یہ جو یہاں پہ جو غذائیں بیان کی گئی ہیں اس سے نہیں روکا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور دیگر میٹھی چیزیں پسند تھیں۔ مسور اور زیتون یہ نیک لوگوں کی غذا ہے، اور مسور سے دل نرم ہوتا ہے، بدن ہلکا ہوتا ہے، اور قوت شہوانی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کا مطالبہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن ان کو اس سے بہتر چیز مل رہی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا تھا اور منع کیا تھا مطالبہ کرنے سے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص جگہوں پر اور مخصوص حالات میں ان کے کھانے سے منع کیا گیا، جیسے یہاں پہ پیاز کا ذکر آیا نا، تو پیاز ہے، اسی طرح سے لہسن، اور ہر وہ چیز جس کے کھانے کے بعد منہ سے بدبو آئے وہ چیز کھا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس درخت سے کھا لے، یعنی لہسن، کچا لہسن کھا لے یا کچی پیاز کھا لے، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو چاہے مسجد میں کوئی ہو یا نہ ہو، ہمیں ایسی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے جبکہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو، چاہے پیاز کھانے کی وجہ سے آ رہی ہو یا لہسن کھانے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے آ رہی ہو یا کوئی ایسا زخم ہو جس میں سے بدبو آتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد میں کوئی بھی بدبو والی چیز لے کر جانا جائز نہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے وہ مٹی کا تیل جس کو کیروسین کہا جاتا ہے وہ مسجد میں جلانے سے منع فرمایا کہ اس میں سے بھی بدبو آتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں سے بدبو آتی ہے اس کو مسجد میں لانا جائز نہیں، جیسے کہ مچھلی ہے اس میں سے بھی بدبو آتی ہے، کچا گوشت اگر بہت ٹائم تک رکھ دیا گیا تو اس میں سے بھی بدبو آنے لگ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو میلے کچیلے نہائے بغیر مسجد میں آ جاتے ہیں، خاص طور پر گرمی کے موسم میں،
اور ان کے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی، ان لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس سے آس پاس کے نمازیوں کو تو تکلیف ہوتی ہے، ساتھ میں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اگر نمازی نہ بھی ہو، مسجد خالی ہو، اکیلا بھی آیا ہو، تب بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بدن سے بھی بدبو نہ آ رہی ہو اور منہ سے بھی بدبو نہ آ رہی، اور اس کے ساتھ میں بھی کوئی بدبو والی چیز نہ ہو، کیونکہ اگرچہ وہاں پر انسان موجود نہیں لیکن مسجد میں اللہ کے گھر میں فرشتے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 62 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔